بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل مولانا فضل الرحمان کے ستارے جو ہیں وہ کچھ گردش میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کچھ ساتھی، ان کے پرانے ساتھی جو ہیں ان کو چھوڑ کر خان صاحب کے گھر پہ آ گئے ہیں۔ اور دوسری بڑی خبر جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ زرداری گوگی صاحب کہتے ہیں جو ہوتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری۔ تو زرداری صاحب نے آج کل لاہور میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس والے سے بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اندر کی باتیں شیئر کریں گے۔ جی گوگی صاحب، پہلے ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے بندے ان کو چھوڑ کر خان صاحب کی صف میں چلے گئے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے پہلے بالکل ٹھیک کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ستارے گردش میں ہیں۔ اچھا، ان کے ستارے ابھی گردش میں نہیں آئے، ان کے ستارے 2018 سے گردش میں ہیں۔ اس وقت جب کپتان کی حکومت آئی، یہ پہلی حکومت تھی جس میں مولانا صاحب کو حصہ نہیں ملا، ورنہ ہر حکومت تھی، آپ کو تو پتہ ہے، ہر حکومت کے وہ چاہے پرویز مشرف کی ہو، زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ہو، ماشاءاللہ اچھے اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں ہم مولانا صاحب۔ تو یہ ستارے گردش میں 2018 سے آئے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ اب حکومت بن گئی، پھر خان صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کروائی، تو کام چلتا رہا۔ پھر عدم اعتماد آئی، مولانا صاحب کو ان دو پارٹیوں نے کہا کہ مولانا آپ ڈیزرو کرتے ہیں بڑی سیٹ کے لیے، آپ ہمیشہ آپ کو نیچے دکھایا گیا، آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم مل کے چلتے ہیں اور آپ کو ہم صدر بنائیں گے، جو سب آپ کو بھی پتہ ہے ان باتوں کا۔ تو مولانا صاحب آپ کو تو شریف آدمی ہیں، بڑے بھولے ہیں، آ جاتے ہیں باتوں میں، بہت باتوں میں آ گئے۔ اب ان کو یہ لارا لگایا گیا تھا کہ آپ کو صدر بنائیں گے۔ صدر کس نے بنانا ہے بھائی؟ صدر تو جس نے بننا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون آدمی ہے، صدر تو وہ بنیں گے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اب ہوا بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے بندوں سے بھی کہا تھا مولانا نے کہ بھئی آپ بھی پریشان نہیں ہونا، آپ کو سب کو دیں گے۔ کچھ سیٹیں تو وہ لے لی، وہ سیٹیں تو رشتہ داروں میں، گھر والوں میں ختم ہو گئی، باہر بھی تو کسی کو نوازنا تھا نا، باقی گھر سے باہر، وہ بات وہاں پہ آ کے پھنس گئی۔ اب ہوا یہ کہ مولانا شیرانی صاحب جو ان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، اچھا وہ انہوں نے شروع سے اختلاف شروع کر دیا مولانا صاحب سے کہ مولانا آپ اکیلے ہی نہ چلیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں، پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں، آپ نے تو بالکل ہی اپنے گھر میں سب کچھ رکھ لیا۔ اس پہ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ اب یہ بات ہے کہ جب مولانا نے دیکھا، مولانا شیرانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، شیرانی صاحب نے جب دیکھا کہ اس وقت ستارہ جو ہے نا وہ مولانا کا تو گردش میں آ گیا ہے، لیکن ستارہ عروج پہ کس کا چل رہا ہے؟ وہ خان اعظم تھے، کپتان صاحب ہو کے ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جب ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے پہلے عمران خان صاحب کی مقبولیت آپ کو پتہ ہے بہت کم ہو گئی تھی، زمین بوس جس کو ہم کہا کرتے ہیں ہو گئی تھی، لیکن تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ پھر آسمان پہ پہنچ گئی۔ شیرانی صاحب نے رابطے شروع کر دیے، پھر سے بحال کر دیے بلکہ خان صاحب سے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ، اچھا ان میں ساتھی کون ہے؟ وہ کوئی کارکن نہیں ہے جے یو آئی کے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ جے یو آئی کے عہدیدار ہیں، وہ اچھے علماء ہیں جن کی پارٹی میں سے ہے، اپنے علاقوں میں بڑے مضبوط ہیں وہ لوگ۔ وہ انہوں نے کپتان کے ساتھ ملاقات کر لی ہے۔ اب آج ان کے بعد یہ ہوتی نہیں ہیں ملاقاتیں، آج پھر ان کی بڑی ملاقات بھی ہو گئی۔ اب وہ باقاعدہ آپ کو پتا تو اس میں علیحدگی کا اعلان کر دیں گے ان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ یہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کہ ان کے اب ان کو ساتھی بھی چھوڑنے لگے۔ صاحب آج آپ نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے بھولے آدمی ہیں، بھولے انسان ہیں۔ اس پہ ناظرین بتا سکتے ہیں وہ بھولے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب، گوگی صاحب بات کلیئر سر، بات یہ ہے کہ ہم جو صحافی ہیں ہم ظاہر اخبارات سے آئے ہیں، تو اخبارات میں کچھ چیزیں کوماز میں لکھی جاتی ہیں، تو اس کو آپ کوماز میں سمجھیے بھولے والے۔ اب آپ چلو ہم وہی سمجھ لیتے ہیں جو آپ کا مطلب ہے۔ بتائیں مجھے کہ جو خان صاحب ہیں ان کا یہ اب آج کل خاص طور پر جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ دوسری پارٹی کے بندے نہیں توڑنے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے پچھلے دنوں میں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کی یہ پالیسی کا یہ بھی ایک یو ٹرن ہے کہ جس چیز کے لیے وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان کے بندے توڑے گئے، آج وہی دوسری پارٹی کے بندے توڑ رہے ہیں؟ توڑے نہیں انہوں نے، دیکھیے یہ فرق ہے، ایک خود آ کے مل رہا ہے، توڑے نہیں ہے، خود آ کے مل رہا ہے، اور ابھی تو وہ خود اپوزیشن میں ہے، تو وہ کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ ابھی تو خود اپوزیشن میں۔ یہ تو اس وقت ہوتے کوئی ارکان ہوتے، قومی صوبائی اسمبلی کے ارکان آتے تو ہم کہتے وہ توڑ رہے ہیں۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاک ہے یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، توڑنے والی بات
اسمبلیوں میں تو کی جا سکتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب آج کل لاہور میں، اور زرداری صاحب کا مزاج آج کل کیسا ہے، آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ وہ پنجاب کی سیاست میں اور اوورآل ملک کی سیاست کو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات۔ انہوں نے جو نون لیگ کا قلعہ ہے، پنجاب ظاہر قلعہ کہا جاتا ہے لاہور خاص طور پہ، تو انہوں نے نون لیگ کے قلعے میں نقب لگا دیے، اور آپ اس کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، مجھے بتائیے کہ آج آپ پنجاب اسمبلی کا بجٹ پیش ہو رہا ہے، تو کہاں ہے ان کا وزیر خزانہ؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سینئر وزیر پہ آج بھی پھڈا پڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی سے ناراض ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی جو وعدے آپ نے کیے تھے معاہدے کے تحت، ہمیں وہ چیز آپ نے نہیں دی، وہ پورشن نہیں دیا ہمیں جو ہمارا کیک میں جو حصہ بنتا تھا، اور نون لیگ نے واقعی نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے نون لیگ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اپنا کام نکلواتے ہیں اور پھر تو کون اور میں کون، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہوا۔ لیکن نون لیگ غلطی کر گئی یہاں پہ، نون لیگ نے زرداری صاحب کو ہلکا لے لیا۔ زرداری صاحب کچھ تو چلتے رہے، لیکن پھر آپ دیکھیں زرداری صاحب نے کتنی خوبصورت گیم کی ہے۔ انہوں نے وفاق میں شہباز شریف صاحب کے حوالے کر کے گورنمنٹ خود سائڈ پہ بیٹھے، بیٹے کو وزیر خارجہ بھی بنا لیا۔ وہ پھر میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی کی ایک طوفان آگے آنا ہی تھا۔ وہ گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ زرداری صاحب کو کوئی نہیں پڑ رہی گالی، وہ نون لیگ کو پڑ رہی ہے گال، وہ گالی نون لیگ کو پڑ رہی ہے۔ اور یہیں سے شروع ہو رہی ہے وہ بات کہ جو پیٹرول بڑھتا ہے، جو دالیں، آٹا، چینی، گھی مہنگا ہوتا ہے، وہ نون لیگ کے کھاتے میں سر مجھے یہ بات بتائیں ایک پلیز، کہ جب یہ جتنے بھی اتحادی ہیں، جب یہ اکٹھے ہیں سارے، اور کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے عوام پہ بوجھ پڑتا ہے، کوئی اتحادی اس پہ پروٹیسٹ نہیں کرتا، لیکن جب ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے تو پھر کوئی بالکل یہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ بات، اس بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنی پہلی والی بات مکمل کر لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لاہور میں آ کے ان کا ڈیرے لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پنجاب آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بڑا عرصے کا نکل چکا ہوا ہے۔ اب وہ واپس، ان کو پتا چل گیا کہ پنجاب میں جس نے رول کیا وہی وفاق میں رول کرتا ہے، عموماً یہ بات ہے، اور یہ اسی لیے ان کی اب پنجاب پہ توجہ ہے ساری۔ بھیا پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں، نون لیگ والے پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ذرا جا کے دیکھیں، پر ارد گرد دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ مخدوم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، وہ روز ان کی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، جنوبی پنجاب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ تو یہ تو میں بتا رہا ہوں، نون لیگ کو وارن کر رہا ہوں، بھائی سنبھل جاؤ، ورنہ نون لیگ آپ کے ہاتھ سے پیپلز پارٹی لے جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی، اب آپ کو میں بتاؤں اگلا الیکشن کیا ہوگا۔ اگلا الیکشن اب آپ پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے تو پنجاب میں کیا، لاہور میں بیٹھ کے آپ کو بتا دیا کہ ہم بھی موجود ہیں۔ نون لیگ کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی ایک طرف آپ کا پی ٹی آئی ہے، تو یعنی ورکر یہی تھا جو نون لیگ کا ورکر تھا، یہی پی ٹی آئی میں گیا ہے، اور یہی ورکر اب جس میں نون لیگ کا کچھ یہ پیپلز پارٹی لے جائے گی۔ نون لیگ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ نون لیگ آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلی سیاست میں اس کا خاصا نقصان ہونے جا رہا ہے؟ بالکل نقصان ہو جا رہا، کیا نون لیگ کا نقصان ہو گیا ہے۔ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے، یہ تو آپ کو پتا ہے ضمنی الیکشن کو 80-90% وہی جیتتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو، ضمنی الیکشن کے نتائج کے اوپر آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ الیکشن اگلا کون جیتے گی۔ یہ میری آپ بات سن لیں، اگر کوئی یہ جیتتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نون لیگ کا دیکھیں جیت گئی ٹکٹ والا تو یہ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ جنرل الیکشن کی سائیکی اور ہے، ضمنی انتخابات کی سائیکی اور ہے۔ اب یہ دیکھنا نون لیگ کو ہے۔ مجھے بتائیے نون لیگ کیا کرے گی؟ اب جن کو ووٹ آپ نے جو ٹکٹ دے دیا نون لیگ نے، لوٹوں کو جن کو ٹکٹ ملا ہے، کیا جنرل الیکشن میں ٹکٹ انہی کو ملے گا؟ سوال یہ ہے۔ اگر یہ ان کو ٹکٹ دیں گے تو جو نون لیگ کے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سر پھاڑ دیں گے بھائی۔ وہ قائدین کو کہیں گے نا، بتائیں مار کھانے کے لیے ہم ہیں، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دکھ سہے بھی فاختہ کوے انڈے کھائیں، تو وہ ان کا بجا ہوگا ان کا گلا۔ وہ ان کو بڑا ٹھنڈا کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، ان کو کہا ہے کہ یہ 2-4 مہینے کی بات ہے یار، ان کو کرنے دو الیکشن، ان کو لڑنے دو ذرا نون لیگ کے ٹکٹ پہ۔ تو انہوں نے دے دیا۔ اب یہ جو منحرف ارکان تھے وہ بڑے خوش ہو گئے، دیکھا ہی نون لیگ نے ہمیں ٹکٹ دے دیا، اگلا الیکشن بھی ہمیں ٹکٹ ملے گا۔ بھول جائیں، اگلی ٹکٹ آپ کو نہیں ملنی، جنرل الیکشن مختلف ہوگا۔ میری بات لکھ لیجئے آپ۔
गोगी साहब, सुना है कि खान साहब को जो ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खासी दरख्वास्तें दे दी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब इस सब को मुतमिन कर पाएंगे कि किसको दिया जाए? इस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अब जो इलेक्शन के वाले टिकटों का फैसला खुद करूँगा, ज़ाती तौर पर चीज़ों को देखूँगा। देखिए, तो ये जो बात है, ये ऐसे ही होता है, ये हर जमात के साथ होता है। एक सीट पे 10-10, 20-20 बंदे आ जाते हैं, तो फिर जाहिर है जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है। ये इस ऐसी बात नहीं है, नाराज होने वाली इसमें बात नहीं है। लेकिन खान साहब ने अपने बंदों को ये बताया कि यार ये ज़िमनी इंतखाब को आप ना लें, आप अब अगली सोच रखें। तो ये उन लोगों को थोड़ा मुतमिन कर दिया है, इसमें आपकी बात ठीक है। तो कुछ लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के वसी तर मफाद में जिसको कहते हैं वो राजी हो गए, कुर्बानी दे दी है कि चलें ठीक है, अब तो हमें नहीं टिकट मिली। जनरल इलेक्शन पे देखें, जनरल इलेक्शन पे असल टिकटों की वहीं पे तकसीम होनी है। अभी तो खाना पूरी कर रहे हैं, उनको भी कप्तान ने कह दी है, उसने कहा कि ये धांधली करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान कर लिया। और आपको पता है जो हुकूमत वक्त होती है उसका बहरहाल एक उसके पास प्लस पॉइंट होता है। उसने ज़िमनी इंतखाब अमूमन वही बरसर इक़्तिदार पार्टी के ज़्यादा चांस होता है जीतने का। और फिर आपको पता है नून लीग के पास तो वैसे बड़ा, आपको पता है इनका इतना तजर्बा हो गया लड़ने का इलेक्शन, उसमें 2 नंबरियां भी आपको पता है कर ही जाते हैं, बस ऐसा ही है। नाज़रीन, गोगी साहब की इस बात में खासा वज़न है कि जरदारी साहब नून लीग के जितने करीब हैं उतने ही करीब से उनकी जड़ें भी काट रहे हैं, और जिसका असर आपको ज़िमनी इलेक्शन में ज़रूर नज़र आएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।